السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 119 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور آزمائش دلاؤں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا، تو یقیناً وہ ضرور جو پاؤں کے کان کاٹیں گے، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا، تو یقیناً وہ ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدلیں گے، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ اب اتنا وہ ڈھیٹ اور ضدی تھا کہ بجائے نادم ہونے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے، آگے اور زبان درازی کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں انہیں راہ راستے سے بھٹکاؤں گا، انہیں لمبی چوڑی تمناؤں کے ذریعے بہکاؤں گا، جیسے یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں آگ چھو ہی نہیں سکے گی سوائے ان چند دنوں کے جن میں انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یا کہتے تھے کہ ہم کیونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں لہٰذا ہمیں آخرت میں عذاب ہی نہیں ہوگا۔ ایسی جھوٹی آرزوئیں اور عقائد شیطان ہی خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جس سے انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اور شیطان ہی کو اللہ نے حق دے دیا، اسے اختیار دے دیا اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے، انسانوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کے لیے شیطان کو حق دے دیا، اسے اختیار دے دیا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری باتوں میں، تیرے دھوکے میں کبھی نہیں آئیں گے، اور جو تیرا حکم مانیں گے ان کے لیے جہنم ہوگی، لیکن جو بھی وہ امیدیں دلائے گا، جیسے کہ یہاں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ شیطان نے کہا وَلَأُضِلِّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ اور میں ان کو گمراہ بھی کروں گا اور ان کو امیدیں بھی دلاؤں گا۔ تو یہ سب باطل امیدیں ہیں جو شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، مسلمان کے دل میں ایمان ہونا چاہیے، نماز پڑھنے اور دوسرے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا ابھی جلدی کیا ہے، مرتے وقت توبہ کر لیں گے، یا جن بزرگوں اور پیروں کا تم دھم بھرتے ہو ان کا اللہ پر بڑا زور ہے، تم ان کا دامن تھام لینا، وہ تمہیں سیدھے جنت میں لے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باطل امیدیں دلاتا ہے۔ اس طرح کے تمام خیالات اور گمان شیطانی آرزو میں داخل ہیں۔ اور کیا کہنے لگا کہ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یعنی انہیں تیرے حکم کے خلاف حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان میں سوراخ کر کے انہیں حرام قرار دے دیں گے جنہیں تو نے حلال کیا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ جب اونٹنی 5واں بچہ یعنی مذکر دیتی تو اس کا کان چھید کر آزاد چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے اور نہ کسی پانی یا چرگاہے سے اسے روکتے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایسا کام جو ہمارے دین میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس کام کو آپ دین کا حصہ سمجھ کر حلال یا حرام، جائز یا ناجائز نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ کو قرآن سے اس کا حوالہ نہ مل جائے، اتھینٹک حدیث سے اس کا پتہ نہ چل جائے۔ Have to be very careful about this۔ اس کے علاوہ اور کہنے لگا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کی شکل و صورت تبدیل کریں گے، اور ان کے حلال و حرام ہونے کے احکام بھی بدل دیں گے۔ میں رہبانیت یعنی دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں جا رہنا، قوم لوط کا عمل اختیار کرنا، مردوں کا خوشی ہو کر ہجرہ بن جانا، عورتوں کو بانجھ بنانا، برتھ کنٹرول کے نام پر مردوں کی نسل بندی اور عورتوں کے آپریشن کر کے بچے پیدا ہونے میں رکاوٹیں ڈالنا، عورتوں کو گھروں سے نکال کر ان کے فطری فرائض سے سبق دوش کر کے مردوں کے صف میں کھڑا کر دینا، عورتوں کو ممالک کا سربراہ بنا دینا،
خوبصورتی کے لیے ابروؤں کے بال اکھاڑنا، جلد میں نیل وغیرہ بھر کر نقش و نگار بنانا، جسے ہم ٹاٹوز کہتے ہیں، پرماننٹ ٹاٹوز، دانت باریک کروانا، سر پر مصنوعی بال لگوانا، مردوں کا داڑھی منڈوانا، عورتوں کا لباس کم از کم کر کے انہیں ننگا کرنا، یہ سب شیطانی کام ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب ہے۔ یہ سب کرنا شیطان کا حکم ماننا ہے، اور اللہ کا حکم چھوڑ کر، اللہ کے نبی کا حکم چھوڑ کر آپ شیطان کا حکم مانتے ہیں، اگر اس میں سے کچھ ایسا کر رہے ہیں تو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ گودنے والی اور گدوانے والی، چہرے کے بال صاف کرنے والی، حسن میں اضافے کے لیے دانتوں میں فاصلہ پیدا کرنے والی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو لعنت ہے ایسے لوگوں پر جن کے نام لیے گئے۔ ایک عورت کے اعتراض پر انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی ذکر ہو۔ آپ کا اشارہ اس ارشاد باری تعالیٰ کی طرف تھا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اور رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے تو رک جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے رسول کی بات کو ماننا ہے، جس سے منع کیا منع ہو جانا ہے، اور اللہ کے رسول کا ہر حکم ماننا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میری بیٹی کو حسبہ یعنی جلد کی بیماری تھی جس سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں اور میں نے اس کی شادی کر دی ہے، کیا میں اس میں مصنوعی بال جوڑ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آخری حدیث حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حج کے سال ممبر پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، اور آپ نے بالوں کا ایک گچھا اپنے ہاتھ میں پکڑا جو ایک پہرے دار کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کہاں ہیں جو تمہیں برائی سے نہیں روکتے؟ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کے کام سے منع کرتے ہوئے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، بنو اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ان کاموں کو اختیار کر لیا۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5932 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2127 میں موجود ہے۔ تو جو حدیث آپ لوگوں کو پہلے بتائی گئی جس میں تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کی شکل و صورت تبدیل کروں گا، یہ شیطان نے کہا تھا۔ تو اس میں جو لسٹ آپ لوگوں کو بتائی گئی، اگر آپ غور کریں، یہ سارے کے سارے کام آج کل ہو رہے ہیں، نان مسلم تو کر ہی رہے ہیں لیکن مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ داڑھی نہ رکھنا شیطان کا حکم ماننا ہے، لباس کو کم کر کے پہننا شیطان کا حکم ماننا ہے، جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ گویا سب کا سب عمل کرنا جو کہ یہ لسٹ بتائی گئی شیطان کا حکم ماننا ہے۔ لیکن جو چہرے پر بال اکھیڑنے کے بارے میں ہے کہ آج کل فیمیل کے چہروں کے اوپر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں جس سے وہ بدصورت لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو خوبصورت کر کے بنایا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر بال نہیں ہوتے۔ اب یہ بیماری کہتے ہیں، علماء کرام کا موقف ہے کہ یہ بیماری ہے، اگر اتنے بال ہیں کہ آپ بدصورت لگ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ہسبینڈ، آپ کا شوہر آپ کو ناپسند کر رہا ہے، تو بال آپ چہرے سے اتار سکتی ہیں، لیکن آئی بروز کے بالوں کو آپ ہرگز کم نہیں کر سکتی، ان کی شیپ ہرگز نہیں بنا سکتی۔ ایسا کرنے والیوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کریں تو آپ یہ سوچیں دل میں کہ شیطان آپ کو حکم دے رہا ہے، اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ اور لَأُضِلِّنَّهُمْ، بلا شبہ یقیناً ضرور میں گمراہ کر دوں گا انہیں، ولا اور ضرور أُمَنِّيَنَّهُمْ، بلا شبہ ضرور بالضرور امیدیں دلاتا رہوں گا انہیں، لَآمُرَنَّهُمْ، اور یقیناً ضرور حکم دوں گا میں انہیں،
فَلَيُبَتِّكُنَّ تو زور بالزور وہ چیریں گے آذان الانعام جانوروں کے کان و اور لَآمُرَنَّهُمْ بلا شبہ ضرور میں حکم دوں گا انہیں فَلَيُغَيِّرُنَّ پس یقیناً ضرور وہ تبدیل کر دیں گے خلق اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو وَمَنْ اور جو یتخذ پکڑے بنائے الشیطان شیطان کو ولیاً دوست من دون اللہ کے سوا فقد تو یقیناً خسرہ اس نے نقصان اٹھایا خسرا مبینہ واضح سری نقصان خسران نقصان مبینہ ظاہرہ اب جو کہ شیطان نے کہا پس یقیناً ضرور وہ تبدیل کر دے گا خلق اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو اگر غور کیا جائے تو تبدیل کروا رہا ہے لوگوں سے کوئی اپنے ناک سے ہی کروا رہا ہے کوئی اپنے لپسوں کو بھروا رہا ہے موٹے کرنے کے لیے اور آئی بروز بنانے کا رواج تو بہت عام ہو گیا ہے کچھ ہی لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں یہ سب شیطانی فتنے ہیں دجالی فتنے ہیں ان سب سے بچنا چاہیے اور خود کی اصلاح کرنی چاہیے اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہم سب کی مدد فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ